اس وقت دلدار نگر موجود ہوں اور دلدار نگر میں آج ان بچوں کو سمانت کیا گیا ہے جو بن بارات کی شادی کر رہے ہیں۔ وہاں موجود جو لوگ تھے میں سے خود جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو پروگرام ہوا ہے اس کی نوعیت کیا تھی اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور آج جو پروگرام ہوا ہے اعزازیہ پروگرام، سمان سماروہ جسے کہا جا سکتا ہے، کمسارو بار گنگا پار اور کرم نسا پار کی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا کام برسوں سے چل رہا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے ایک دو معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رکاوٹیں ہی کیا جو کام کو روک دیں، اور وہ کام کرنے ہی والے کیا جو رکاوٹوں کی وجہ سے رک جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے حاجی تصور حسین صاحب کو برادری کے عام اجلاس میں چنا گیا اور انہوں نے پورے علاقے میں کام شروع کیا، اور اس کا ایک رول ان کی طرف سے خاص یہ ہوا کمیٹی کی، مرکزی کمیٹی کی طرف سے، کہ گاؤں گاؤں کی کمیٹیوں کو بنا کر انہوں نے بیدار کیا۔ بہورہ گاؤں کی کمیٹی بھی بنی، 3 مہینہ قریب ہو گیا۔ اس 3 مہینہ کے اندر بہورہ گاؤں کی کمیٹی نے الحمدللہ اصلاح کے کام کو پورے گاؤں کے تعاون سے مؤثر طور پہ 15 نکاتی پروگرام کے اندر رہتے ہوئے کام شروع کیا۔ اس میں سب سے زیادہ زور فی الحال اس پہ ہے کہ بن بارات سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، جس میں اگر بارات صرف رک جا رہی ہے تو 3.5-4 لاکھ روپے کی بچت لڑکی اور لڑکے کا دونوں کا ملا کر کے 4 لاکھ کی بچت ہو رہی ہے، جو بہت بڑی بچت ہے۔ ایسے ماحول میں جب محنت شروع ہوئی تو گاؤں کے ماحول میں کچھ بچوں نے واقعی پروگرام بن بارات کیا، نکاح کیا۔ آج ان بچوں کو 1 مہینہ پہلے یہ طے ہوا تھا، ان بچوں کو سمانت کیا گیا، ان کو سمان دیا گیا۔ پورے گاؤں کے لوگ موجود تھے، وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ ان کو مالا پہنا گیا، ان کو پگڑی باندھی گئی، اور ان کو میاں بیوی کے حقوق، مقام والدین اور ایک ہندی کی کتاب، 3 کتابیں ان کو بطور ہدیہ پیش کی گئیں، اور ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ اپنایا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے علاقے کے باشعور لوگ اختلاف پہ زور نہ دے کر کے کام پہ زور دیں۔ اگر کام پہ زور دیں گے، اصلاح کے لیے کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، تو بچے تو کھڑے ہو رہے ہیں، بوڑھے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہماری کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اصلاح کے مطابق، سادگی کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق ہم سب کو اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوارا جو اصلاح معاشرہ چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور یواؤں نے آپ کے ساتھ دیا ہے، آپ مجھے بتانا چاہیں کہ 15 نکاتی پروگرام جو چل رہا ہے، تحریک اصلاح معاشرہ 15 نکاتی پروگرام چلا رہے ہیں اور آپ سب بھی چلا رہے ہیں، لیکن کہیں فوکس یہ نہیں ہو رہا ہے کہ شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی نکاح جو کی تھی، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ 40 یا 45 سال کی عمر تھی، اور آپ نے پہلی نکاح ایسی عمر کے ساتھ سے کیا تھا۔ اس کے فوکس عام طور پہ دونوں جگہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس کا فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ پریرت کریں کہ جو طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو، اس کی طرف، شادی کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھیں بچے؟ ابھی دیکھیے، درجہ بدرجہ ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ 15 نکاتی پروگرام جو اوسیاں کنونشن اور 12 کنونشن میں پاس ہوا تھا، وہ بات صحیح ہے، لیکن یہ جو پروگرام جو میں کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ درجہ بدرجہ ہی دھیرے دھیرے کام ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہماری برادری کا، ہمارے معاشرے کا ایسا حال ہے کہ بہت ساری خرابیوں میں الجھی ہوئی ہے۔ ان خرابیوں سے نجات پانا پہلا کام ہوگا، پہلی بنیاد ہوگی۔ اور نکاح ظاہر ہے کہ جب اسلامی بیداری آئے گی، لوگوں میں اسلام آئے گا، نبی کی شخصیت آئے گی، نبی کی سنت آئے گی، نبی کا طریقہ آئے گا،
تو لوگ خود بخود ان چیزوں کی نزاکتوں کو سمجھیں گے اور معاشرہ اس کو اہمیت دے گا، اور معاشرہ جب اہمیت دے گا تو ضرور یہ چیزیں بھی زمین پہ نظر آئیں گی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا شروع کریں، پڑھنے لکھنے کا بھی ماحول بنائیں۔ جب پیسے بچیں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں اچھی تعلیم حاصل کر پائیں گے، دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، اور دونوں تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو دھیرے دھیرے لوگ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ان اچھائیوں کو بھی اپنایا جائے گا۔ نہیں، یہ تو برائیاں تو ہیں ہی جو، لیکن میرا جو کہنا ہے کہ آپ اپنی تحریک کے معرفت جو تحریک آپ چلا رہے ہیں اس میں اس پوائنٹ کو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ اس پوائنٹ کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ سوچئے بڑی ہماری حکومت مضبوط حکومت ہے، انڈین گورنمنٹ ایک مضبوط حکومت ہے اور دنیا کی تمام حکومتوں میں مانی ہوئی ایک حکومت ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی جہیز روکو اور صاحب لڑکیوں پہ ظلم نہ کرو، لڑکیوں کو تعلیم دو، لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو، اور سماج میں بھی لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن آج تک وہی ایک ظلم حکومت بھی نہیں روک پائی ہے۔ اور ہمارے لوگ جو عوام ہیں وہ عوام تو چاہ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور 15 نکاتی پروگرام میں وراثت کے لیے 15 نکاتی پروگرام میں جگہ دی گئی کہ لڑکیوں کو سمان ملے، ان کا حق ملے، لیکن آج تک وراثت کے مسئلے پہ جیسا عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ ان بچیوں سے جن کی طلاق ہو گئی ہو، چاہے بیوہ ہو گئی ہوں، ان کو بھی نکاح کی طرف مائل کیا جائے گا، لوگ ان سے بھی نکاح کریں گے، اور اس کو شامل بھی کیا جانا چاہیے۔ دیکھا آپ نے ابھی مفتی انعام صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ G72 نیوز دیکھ رہے ہیں، سرکار دوارا یہ اسکیم ہے کہ جو بچہ طلاق شدہ یا بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے اس کو سہایتا بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں G72 نیوز کے ذریعے سے کہ ایسے یواؤں کو آنا چاہیے، اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا سنت مانتے ہیں کہ ہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلی نکاح پہ انہیں غور کرنی چاہیے اور اس کی طرف انہیں راغب ہونی چاہیے، اور اس کام کے لیے میں سب کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ایسے یواؤں کو بھی آگے آنے کے لیے تمنا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بچے وہ آئیں تاکہ بن برات کی شادی اور طلاق شدہ یا بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے وہ آگے آئیں، اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ G72 نیوز کے لیے جاوید بن علی کی وشیش رپورٹ۔